کہ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے، اس کے اندر وصل ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے اپنی اس بات کو، اپنی ہدایت کو، اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخذ کریں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں. أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مرتين، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دیا جائے گا دوہرا، دو مرتبہ. یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انجیل کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو گویا کہ انہیں دوہرا اجر ملے گا. اولئک یؤتون اجرہم، ان کو دیا جائے گا ان کا اجر مرتين بما صبروا، ان کے صبر کے نتیجے میں ان کے عوض ان کو دوہرا اجر ملے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب انہوں نے سنی لغو باتیں تو انہوں نے کہا، انہوں نے اعراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیا کی طرف تھی، حبشہ کی طرف تھی، تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے وفد آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں. وہ کون تھے؟ وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، جیسے نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا. تو حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ جتنے بھی صحابہ گئے تھے مکے سے ہجرت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا جائے تو تابعی ہیں. ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے، تابعین میں سے. ان کی نماز جنازہ حضور نے غائبانہ نماز جنازہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے. بہرحال وہاں سے جو پھر ایک وفد آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے، جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استہزاء بھی کیا، مذاق ہوا، دیکھو ان پاگلوں کو، بے وقوفوں کو، ان کے پاس کتاب بھی تھی، یہ تو ان سے بہتر تھی، اب یہ محمد پہ ایمان لے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں. استہزاء بھی کر رہے تھے، تمسخر بھی کر رہے تھے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ گیا حق ہمارے سامنے آیا ہے بے قرآن، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے وہ لغو باتیں سنی جو کہ مکے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو انہوں نے اعراض کیا. ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے، مسافر تھے، وہاں پر خامخواہ جھگڑا کر لیں اس میں بھی بات مناسب نہیں تھی. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، انہوں نے کہا دیکھیے آپ ہم سے کہا کہ جھگڑتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں. سلام علیکم لا تبتغوا الجاہلین، آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خامخواہ الجھیں. انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور یقیناً وہ خوب جانتا ہے کون ہے ہدایت پانے والے، کون ہے ہدایت کے طالب، جن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے، انہی کو وہ ہدایت دے گا. لہذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے، سن 10 کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا، اور یہ کہ اس وقت تک کہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا چاہا کہ چچا جان آپ ایمان لے آئیے، آپ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی گواہی دے سکوں. لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروم گئے. لیکن یہ کہ میں ادب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے، اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہے. لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں ادب ہی سے لے رہا ہوں. وقالوا ان نتبع الهدى معك، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں، ہم ایمان لے آئیں، نتخطف من ارضنا،
تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجیے، یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا، اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ. یاد کرو جب کہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا، کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا. لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے. متخطف، ہم اچک لیے جائیں گے من ارض، آپ کی زمین سے. لہذا آپ کی بات صحیح ہے، دل میں بھی ہماری لگتی ہے، بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے بول لیں گے؟ یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے بول لیں گے؟ ہمارے اندر ان کے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ حق کے بعد وہ حق کے یعنی ساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے. ان سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ ذرا کچھ لوگ آگے چلیں، کچھ نشانات راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ ذرا پیچھے پیچھے آتے ہیں، وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی، ان کا یہ قول آ رہا ہے. وقالوا ان نتبع الہدی معک، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں متخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، بے دخل کر دیے جائیں گے، نکال باہر کیے جائیں گے. اولم نمکن لہم حرما آمنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کو اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے؟ اس حرم کو عمل کی جگہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس حرم کی طرف، اس کعبے کی طرف، اس مکے کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آ رہے ہیں. یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو پوری آج بھی آپ دیکھیے اس کا نقشہ، پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا. اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملیں گی، اور یہ ہمیشہ سے تھا. اس لیے کہ حاجی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے. تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا، تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی، تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا. اس کی طرف تمام چیزوں کی ثمرات اور پھل اور میوے جو ہے وہ کھینچے چلے آ رہے ہیں. رزقا من لدنا، یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے. اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کی دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نسل کو یہاں آباد کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، اور کتنی بستیوں کو ہم نے